اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اعصابی امراض کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو بچوں نے کہا ہے بھی سر یہ اعصابی امراض کب ختم ہوں گے؟ تو یہ تو کافی میں نے کہا لمبا سلسلہ ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا ہے بھئی اس طرح کریں، یہ صرف اعصابی پہ نہ جائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نا، کچھ اعصابی ہو گئی ہیں، اب کچھ عضلاتی کر لیں، کچھ غدی کر لیں، پھر اعصابی، عضلاتی اور غدی اس طرح اکٹھی کرتے رہیں۔ تو اعصابی امراض کا سلسلہ یہیں بند کر کے آگے عضلاتی امراض آج سے شروع کرتے ہیں۔ اعصابی امراض میں مطلب جتنی پہلے امراض میں بتا چکا ہوں، آگے کافی امراض ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں کچھ ویڈیوز جو ہیں، کچھ نہیں بلکہ ساری تقریباً انشاءاللہ زندگی ہے تو ہر مرض پہ ایک ایک ویڈیو بنا کے پیش کروں گا۔ عضلاتی امراض میں سے آج جس مرض کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اختناق الرحم۔ اختناق الرحم، اس کو باؤ گولا بھی کہتے ہیں، باد گولا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، اور ہسٹیریا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اکثر جوان بچیوں کو ہسٹیریا کے دورے لگتے ہیں، تو حکمت میں اس کا نام ہے اختناق الرحم۔ اختناق کا معنی ہوتا ہے گلا گھونٹنا۔ اختناق کا مطلب ہے گلا گھونٹنا۔ تو اختناق الرحم چونکہ یہ رحم کی ایک بیماری ہے، رحم کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے اختناق الرحم۔ اس میں یہ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے، اور خاص کر تقریباً 12 سال سے لے کر 40 سال تک زیادہ تر یہ بچوں کو ہوتا ہے، اور اس کی علامات جو ہوتی ہیں یہ بڑی عجیب سی ہوتی ہیں۔ دورہ لگتا ہے، بچوں کو اکثر دورے لگتے ہیں، اور ان دوروں میں وہ مختلف قسم کی ایسی حرکات کرتی ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، یا ہماری مطلب اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بیکورڈ ہونے کی وجہ سے، ہم لوگ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یان جی اس پہ جن آ گئے ہیں، اس پہ کوئی تعویذ گنڈے ہو گئے ہیں، تو پھر ہم یہ جو دم درود والے بابے بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ پھر ان کی دکان بھی چلی رہتی ہے، اور بچیوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بہت ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم جن نکال رہے ہیں، حالانکہ اس بیچاری کو ہسٹیریا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں شروع سے پہلے ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، یہ دیکھنی ضرور ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بھی مریضہ جو ہوتی ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک گولا سا بنا ہے، اور وہ گولا سا اٹھتا ہے اور اوپر کو آ کے گلے میں آ کے اٹک جاتا ہے، اس کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے گلے میں آ کے وہ اٹک گیا ہے، اور اس کی سانس جو ہے وہ ایسے اس کو لگتا ہے کہ میری سانس نہیں آ رہی ہے، اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، یا وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے، یا ایسے لگتا ہے کہ اس کی آواز بیٹھ کے، جس طرح بیٹھی ہوئی آواز ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی حرکات کرتی ہے۔ وہ گلے کو اس طرح کرے گی، بعض اوقات اپنے بالوں کو کھینچتی ہے، بعض اوقات سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، مطلب جتنے بھی بندے کھڑے ہوں، لوگ کھڑے ہوں، ان سے اس کو مطلب چونکہ اسے لگتا ہے کہ میرا گلا بند ہو رہا ہے اور یہ میری ہیلپ نہیں کر رہے، یا مجھے بچا نہیں رہے، تو ان سے وہ نفرت کا اظہار کرتی ہے، لڑتی ہے، بعض اوقات وہ چیخیں مار مار کے روتی ہے، بعض اوقات وہ مطلب اور ہانپتی ہے، مطلب سانس جو ہے وہ جس طرح اکھڑا ہوا سانس ہو اس طرح ہانپتی ہے، اور مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ہاتھوں میں مطلب اس کو اس طرح تشنج سا بن جاتا ہے، ہاتھ اس طرح اکڑ جاتے ہیں، اکثر لڑکیوں کے ہاتھ اس طرح اکڑ جاتے ہیں،
اور مطلب بعض اوقات وہ منہ سے اول فول بکتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، بعض اوقات وہ صرف روتی ہے، بعض اوقات وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے، چیخیں مار مار کر ہنس رہی ہوتی ہے، کہہ لگا لگا کے ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ علامات دیکھ کر لوگ بیچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں جی یہ اس پہ جن آ گیا ہے، اور وہ جو بناوٹی پیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، میں پیروں کا غلام ہوں، اولیاء اللہ جو ہیں ان کا غلام ہوں، الحمدللہ میں یہ اللہ کے کلام پہ یقین رکھنے والا اور اللہ کے ولیوں کو ماننے والا بندہ ہوں، لیکن یہ جو دکاندار بابے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان سے کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہرحال وہ ان کے پاس لے جاتے ہیں، وہ پھر ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور اکثر تشدد کرنے سے یہ دورہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہسٹیریا کا دورہ بہت زیادہ تشدد کرنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو مطلب حد سے زیادہ پیار دینے سے، خوش رکھنے سے بھی دورہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مریضہ کو کوئی ایسا مطلب کام جس سے بہت زیادہ تکلیف ہو، اس سے بھی دورہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کام جس سے اس کو بہت زیادہ مزہ آئے، بہت زیادہ خوشی فیل ہو، اس سے بھی دورہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بابے جو ہے، میں ایک آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں ان کے ایک بزرگ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، آئے ہوئے ہیں باہر سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ وہیں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا پیر صاحب دورہ پھر لگ گیا ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتے ہیں یار ہماری ایک بچی ہے، اس کو پہ جن آتے ہیں، تو پیر صاحب وہ جن نکالتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بازو چڑھائے، اور میں بھی پیر صاحب کے ساتھ ساتھ چلا گیا ان کے اس روم میں، تو زمین پہ وہ پڑی تھی بیچاری لڑکی، جوان لڑکی زمین پہ پڑی تھی، تو پیر صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال پکڑے اور زور زور سے زمین پہ بار بار وہ مارنے لگے، اٹھا اٹھا کے۔ میں اس وقت مطلب بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، تو مارنے لگا ہے، تو وہ نا تھوڑی دیر کے بعد دورہ ٹوٹ گیا ہے نا۔ تو بچپن سے مجھے ان باتوں پہ یقین نہیں تھا، بے بندے پہ کوئی جن آ جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں ان دنوں میں میاں والی پڑھتا تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر عاشق، میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ میں سیکنڈ ٹائم کالج سے جو ہی چھٹی ہوتی تھی تو سیکنڈ ٹائم میں ان کی کلینک چلا جاتا تھا، مجھے شوق تھا، اور وہ بھی کہتے تھے بیٹا آ جایا کرو، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ڈسپینسر تھا، اور وہ ان کے لیے بھی آسانی ہوتی تھی، بھی مریض ایڈمٹ کرتے تھے، ان کی کلینک تھی اس پہ مریض ایڈمٹ کرتے تھے، ان کو ڈرپے شرپے لگانا، ٹیکے شیکے لگانا۔ مجھے بھی شوق تھا، نیا نیا میں مطلب میں بھی چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو بڑے ویل ڈریسڈ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں ان کا مریض ایڈمٹ تھا، مریضہ ایک بچی ایڈمٹ تھی، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری بچی کو دورہ لگ گیا، واش روم سے نکلی اور وہیں دورہ لگ گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو وہیں چھوڑ دو اور آپ کمرے میں آ جاؤ۔ وہ جوان بچی کو کیسے باہر واش روم کے سامنے چھوڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اٹھائی ہے، کمرے میں لے گئے۔ جب وہ گئے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جوان بچی کو کون چھوڑ سکتے ہیں، اور اس طرح دورے میں آپ کہتے ہو چھوڑ دو، اسے اگر کوئی چوٹ لگ گئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا آپ کو نہیں پتا، یہ کبھی ابو سے پوچھنا کہ اگر ہسٹیریا کی مریضہ پہ تشدد کیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر تشدد کرو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے دورہ، اگر اس کو بہت زیادہ پیار دو پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ فوراً میرے ذہن میں وہ پیر والی بات آ گئی جو میں نے اس سے کافی عرصہ پہلے بچپن میں دیکھی تھی، کہ میں نے کہ یار وہ پیر صاحب نے جو دورہ اس کا توڑا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو مطلب زور زور سے وہ مار رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، تو وہ تشدد کی وجہ سے اس کا دورہ ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تشدد سے بھی یہ جو دورہ ہے اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔
تو ہسٹیریا کا دورہ جو ہے، اگر عورت مطلب بچی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، اس کی شادی کر دیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا مطلب گھر کا ماحول جو ہے وہ ڈپریس کرنے والا ہے، وہ ٹینس رہتی ہے ہر وقت، اس کو یا اس کا ہسبینڈ جو ہے اس کے ساتھ مطلب اس کا خیال نہیں رکھتا، یا وہ خدا نخواستہ اس پہ تشدد کرتا ہے، یا اس کو مطلب اگر وہ اپنے گھر میں شادی کے بعد میں گھر میں خوش نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اس بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، آج کل موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ یہ بچے بچیوں کے رابطے ہوتے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی، وہ جہاں کہتے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسی حالت میں ان کی جو یہ ناکامی ہو، ان کے ریلیشنز کی جو ناکامی ہوتی ہے، وہ بھی اس مرض کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح مطلب کسی طریقے سے دل ٹوٹنا اس کی وجہ بن سکتی ہے، پریشان رہنا، کوئی بھی پریشانی ہو وہ اس کا باعث بن سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس مریض کو چیک کرتے ہوئے یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو مطلب اگر کوئی بھی اس کی ناکامی ہے، یا اس کے دل کی کوئی بھی بات پوری نہیں ہو رہی، تو کوشش کرو وہ پوری کروا دو۔ اگر غیر شادی شدہ بچی ہے تو اس کی شادی کروا دو، اور جہاں وہ کہے وہیں کروا دو۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی مطلب شادی شدہ ہے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا ازالہ کریں، ان کے شوہر کو سمجھائیں، ان کو مطلب کیونکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے، انسان کی عزت کرنی چاہیے، انسان کا ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے، کسی طریقے سے بھی اس بچے کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ تو انشاءاللہ دورے لگنے ویسے بھی یہ کم ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن ادویات نے اس کے معدے کی اصلاح کریں، اور اس کو جو مطلب اختناق و رحم کی جو خرابی، مطلب نسوانی بیماری جو بھی ہے، یا اسے احتباس ہے، احتباس الطمس جس کو کہتے ہیں، یعنی یا تو اس کا خون جو ہے وہ نہیں ہے، مینسز جو ہے وہ صحیح کھل کے خون نہیں آتا مینسز میں، یا درد کے ساتھ آتا ہے، یا ارریگولیرٹی ہوتی ہے، مینسز ریگولر نہیں ہوتے، آگے پیچھے ہو کے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی علامات ہیں، تو ان کا علاج کریں، وہ دور کریں، وہ علامات دور کریں، اور جو وجوہات آپ کو اس کی زندگی میں نظر آئیں ان کو دور کریں، اور غدی عضلاتی ادویات، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی غذائیں کھلائیں، اور غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ادویات دیں۔ یہاں میں آپ کو زیادہ نسخے بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا ایک معمول مطلب ہے جو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ ہے مشک خالص، ہیرا ہنگ، کافور، اسارون، سنبل الطیب، اسارون اور سنبل الطیب، یہ سارے تین ماشا لے کر باریک کھرل کر لیں۔ اور میرے والد صاحب تو یہ گولیاں بناتے تھے، میں 500 ملی گرام والے کیپسول بھر دیتا ہوں۔ یہ کیپسول بھر کے ایک کیپسول صبح دوپہر شام کھلائیں، ساتھ معدے کی اصلاح کریں، اور اگر اس کو اس کے مینسز ریگولر نہیں ہیں تو ان کو ریگولر کرنے کی دوائی دیں، ان کو ریگولر کریں۔ حکمہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان کے مینسز جو ہیں ان کو ریگولر کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بہت زیادہ یعنی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کریں گے، بہت زیادہ استحاضہ اگر ہے یعنی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کریں، اگر ریگولر نہیں ہے تو ان کو ریگولر کریں، اگر پین سے آ رہے ہیں تو وہ حکمہ حضرات جانتے ہیں ان کے علاج سارے، مطلب
فرض کیا اگر صرف پین ہوتا ہے تو شروع میں تو اس کو سمندر جھاگ، زیرہ سفید اور الائچی چھوٹی اور یہ ان چیزوں سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پینشن ٹھیک ہو جاتا ہے اور ریگولر بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کے بیان جب الگ الگ بیماریوں کی صورت میں ہوگا تو میں ان کے ادویات بتاؤں گا آپ کو۔ یہ آپ کہیں گے کہ ایک ایک دوائی بتا کے چھوڑ دیتی ہیں، تو اصل میں ساتھ کہتا ہوں معدے کی اصلاح کریں، تو وہ مریض کو دیکھ کر، اس کی معدے کی کیفیت دیکھ کر معدے کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اب اسی میں اختناق الرحم میں اگر بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے تب بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر احتباس ہے تب بھی یہ ہو سکتا ہے، اگر ارریگولیرٹی ہے یعنی وقفہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، 21 دن کی بجائے 25 28 دن، 35 دن، 40 دن کے بعد ہوتے ہیں تو اس کی الگ دوائی ہے۔ اگر 10-15 دن کے بعد ہو جاتے ہیں تو اس کی الگ دوائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح مریض جب آتے ہیں ان کی حالت کا پتہ چلتا ہے، بدن نبض چیک کرتا ہے، ایک تو اس کی تحریک کا پتہ چلے کہ واقعی عضلاتی اختناق الرحم عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے کہ کیا یہ عضلاتی تحریک ہے یا نہیں ہے۔ اگر عضلاتی ہے تو اس کو عضلاتی اعصابی ہے تو عضلاتی غدی کر دیں، لیکن اگر عضلاتی غدی ہے تو غدی عضلاتی کر دیں، یعنی غدی عضلاتی ادویات اور غدی عضلاتی غذائیں وہ کھلائیں، اور اس کے معدے کی کیفیت کے مطابق مریض جو آپ لوگوں کے پاس حکماء کے پاس آئے اس کے معدے کی کیفیت کے مطابق اس کی معدے کی اصلاح کریں، اس کے مینسز کی کیفیت کے مطابق ان کو ریگولر کریں اور ان میں تکلیف نہ ہو، اس کے مطلب گھریلو ماحول کے مطابق اس کا جہاں بھی اس کو مطلب تکلیف ہو رہی ہو یا کوئی وجہ اس کے لیے تکلیف دے کوئی بات بھی ہو، اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں، حالات بہتر بنائیں۔ بہت زیادہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے ہسبینڈ کو کہیں کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو آپ بہت زیادہ پیار دیں۔ وہی پیار جو ہے، ہسبینڈ کا پیار جو ہے وہ بھی علاج بن جاتا ہے ہسٹیریا کا۔ اگر کمبائن گھر ہے تو وہ اگر کمبائن میں نہیں رہنا چاہتی تو اس کو الگ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی جان جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے تو اس کو شفا ملنی چاہیے، اور پھر ہسبینڈ جو ہے آہستہ آہستہ اس کو سمجھا بھی لیتا ہے۔ تو اس طرح اس کا علاج کریں کہ اس کے ماحول کو ٹھیک رکھیں، گھریلو ماحول کو ٹھیک رکھیں، اس کے ذہنی انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے معدے کی اصلاح رکھیں، اور اس کی نسوانی بیماریاں جو ہیں مثلاً مینسز جو ہیں ان کو ریگولر کر دیں تو اللہ پاک کرم کرتا ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہیں تو یہ دورے کافی عرصے تک لگتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ بوڑھے ہونے تک عورتوں کو لگتے رہتے ہیں، اور دورہ لگتا ہے، گرتی ہیں بیچاری، چوٹیں لگتی ہیں، جس طرح مرگی کے دورے ہوتے ہیں یہ ہوتا اسی طرح کا ہے، لیکن مرگی والے بندے کو ہوش نہیں رہتا، لیکن یہ جو ہوتا ہے اس کو ہوش ہوتا ہے، اس کو دورے کے بعد بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، لیکن مرگی والے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ ویڈیو میرے خیال میں بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اس لیے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔